پاکستان تحریک انصاف کے ڈی چوک والے دھرنے میں ناکامی کے بعد استعفوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ استعفیٰ کیسے ہوئی، کیوں دی گئی اور کیا وجوہات ہیں، یہ اندر کی کہانی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا۔ ہوا یوں کہ سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی کا ہوا الگ الگ اجلاس میں بشرا بیگم نے جھاڑ پلا دی مرکزی قیادت کو، کہا کہ میں عمران خان کی بیگم ہوں اور عمران خان کی آزادی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے ڈی چوک کے قریب پہنچ سکتی ہوں، تو آپ کہاں تھے، آپ کیوں نہیں آئے؟ اور انہوں نے سارے ان معاملات کو ویٹو کر دیا۔ جن کا خیال تھا کہ وہ اسلام آباد کے کسی اور مقام پر جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور احتجاج ریکارڈ کریں گے، بیرسٹر سیف نے بھی عمران خان کو قائل کر دیا تھا۔ اب دھرنا پہنچا ہی نہیں تھا خیبر پختونخوا سے، لیکن اس سے قبل جو ہے وہ تیاری کر لی گئی تھی کہ کسی اور مقام پر دھرنا دیا جائے گا، احتجاج ریکارڈ کیا جائے گا، اور جس کی حامی عمران خان نے بھی بھر لی۔ لیکن بشرا بیگم نے سارے ان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے باتوں کو ویٹو کر کے اپنے ہی طرف سے بانی پی ٹی آئی کے دیرینہ ساتھی علی امین گنڈا پور کو اور عمر ایوب کو ساتھ لے کر پہنچ گئی ڈی چوک کے قریب اور وہاں احتجاج کیا، اور جس کے بعد کال آئی اور وہ وہیں سے نکل گئی۔ علی امین گنڈا پور بھی نکل گیا اور وہ چلے گئے مانسہرہ۔ اب سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی کا ہوا الگ الگ اجلاس، اور ان اجلاسوں میں بشرا بی بی نے بڑا سخت لہجہ استعمال کیا مرکزی سیکریٹری جنرل جو سلیمان اکرم راجہ تھے ان پر، برہم ہوئی چیئرمین پی ٹی آئی جو بیرسٹر گوہر علی ہیں ان پر، اس کے ساتھ ساتھ کور کمیٹی کے ایک رکن تھے حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ بھی ہیں، اور پی ٹی آئی اگر آج تک جو سیٹیں بچا سکی ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی وجہ سے بچا سکی ہے، اس کو بھی جھاڑ پلا دی گئی بشرا بی بی کے جانب سے۔ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں جو کور کمیٹی ہے اور سیاسی کمیٹی ہے وہ جا کر ملاقات کرے گی اور بشرا بی بی کی ساری داستان سنائے گی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان، وہ خواتین کے جو ہے وہ پارٹی میں سیاسی کردار ادا کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ آپ ایگزامپل لے لیں کہ ریحام خان نے 2 جگہوں پر جلسے میں شرکت کی اور پریس کانفرنس کی، تو اسے بھی عمران خان کی جانب سے روکا گیا اور سختی سے منع کیا اور کہا کہ ریحام خان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب 2024 کے انتخابات ہو رہے تھے تو ان کی بہن علیمہ خان ایک نشست کے لیے عمران خان کے پاس گئی اور کہا کہ ہمیں ایک سیٹ دے دیں، لیکن بانی پی ٹی آئی نے یہ کہہ کر مسترد کیا کہ آپ کون ہوتی ہیں سیاست میں مداخلت کرنے والی، آپ کا کیا کام اس سیاست میں، اور سیاسی حوالے سے آپ کو میں جانتا تک نہیں ہوں۔ اب یہ سیاسی کور کمیٹی جو پی ٹی آئی کی ہے وہ اڈیالہ جیل، کل تو عمران خان سے کسی نے ملاقات نہیں کی اور سلمان اکرم راجہ نے مستعفی ہوئے کور کمیٹی سے، جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا بھی مستعفی ہوئے، اور کافی استعفے اور بھی آنے والی ہیں، صرف بشرا بی بی کی جارحانہ جو انداز اپنایا ہوا ہے اس پر۔ اب بشرا بی بی کی شکایت جیل میں لے کر جائیں گے، اور یہ کڑا امتحان ہے بانی پی ٹی آئی کا کہ وہ جو پرانی اپنی روایات ہیں ان کو برقرار رکھتے ہیں یا بشرا بی بی کے آگے وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ بشرا بی بی نے سارے جو معاملات تھے ان پر ڈٹی ہوئی ہیں اور ڈٹ کے کھڑی ہیں، کہتی ہیں کہ اگر کوئی عمران خان کا ساتھ نہیں بھی دیتا تو وہ آخری حد تک جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ بھلے پارٹی کو چھوڑ دیں۔ پی ٹی آئی کے ناظرین، احتجاج کے بعد جو صورتحال بنی،
बुशरा बीबी के हवाले से उस कोर कमेटी और सियासी कमेटी में ये चेमे गोयां चल गई थी कि अगर आपको चाइना चौक से जो है वो गिरफ्तार किया जाता तो ये हमारे लिए खुशाइन बात होती कि कम से कम इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आप वहीं से दुम हिला के भागे और फरारियत में कारकुनों को तन्हा छोड़ दिया। ये भी चेमे गोयां चल रही हैं कि अब जो बानी पीटीआई है उनके मुकदमा जो हैं वो चलेंगे फौजी अदालतों में, और जो रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं उन पर, उन रेंजर्स और दीगर इदारों के एहलकारों के जो कत्ल में फिट किया जाएगा और उन पर पर्चे दर्ज किए जाएंगे। हो सकता है कि आगे चलकर पीटीआई पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी जो है वो लगाई जाएगी। नाज़रीन, एक बात वाक़तन सही कही जा रही है कि जब इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए थे तो उन्होंने 72 जलसे किए थे। कितने? 72। इसी हुकूमत और पीडीएम हुकूमत के खिलाफ 72 जलसों के बाद जब वो गिरफ्तार हुए तो पीटीआई ने 2 जलसे किए हैं खैबर पख्तूनख्वा से बाहर। उसके अलावा उन्होंने एक जलसा भी नहीं किया। इक्की दुक्की जो है वो उन्होंने एहतजाज की काल दी, लेकिन वो पजीराई जो इमरान खान की मौजूदगी में मिल रही थी वो नहीं मिली। सियासी तौर पर पीटीआई 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक हिस्सा बुशरा बीबी के पल्ले पड़ गया है, दूसरा हिस्सा वो जो इमरान खान के साथी हैं। उनमें शमीम नकवी ने कहा कि उन्होंने इमरान खान के साथ अपने हिस्से का काम कर लिया है, अब वो पीटीआई में ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे। फैसल वावडा ने एक बड़ी बात कर ली है कि पीटीआई के अंदर 2 धड़े बन गए हैं और एक धड़ा जो है वो अब हकीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनेगा और इमरान खान की छुट्टी होगी। और इमरान खान का जो बेड़ा गर्क किया है वो बुशरा बेगम और दीगर गद ने किया है, और उन्होंने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी लगने वाली है। और इमरान खान को बुरी तरह जो फंसाया है वो अली अमीन गंडापुर ने और बुशरा बेगम ने। यह भी चेमे गोयां इस्लामाबाद के अंदर चल रही हैं कि बुशरा बेगम को हो सकता है कि नेब की जानिब से चंद ही रोज़ में गिरफ्तार करके उन्हें दोबारा अडयाला जेल में रखा जा सकता है। ये सूरत हाल है अब पीटीआई की। और पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं उनका आप नाम गिनवा लें कि अली मोहम्मद खान है, उनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, और असद केसर है, उनको चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की जगह पर बनाया गया है। तो ये सारे रहनुमा जो है वो तितर बितर हो गए हैं, और इन रहनुमाओं ने जो है वो अपना किबला जो है वो बना दिया है, और उन्होंने अपनी अपनी मस्जिदें भी खड़ी कर दी हैं। बानी पीटीआई की रिहाई में जो फाइनल कॉल का खिलाफ हो जाना पीटीआई के लिए बड़ा धचका है।